اپنی خواہش کو بنا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ اپنی خواہش کو انسان الہ کیسے بناتا ہے؟ اسی طرح تو بناتا ہے کہ اتھارٹی اس کو دے دیتا ہے، اللہ کی طرف سے 10 احکامات آئے، اب وہ چھلنی اس کے ہاتھ میں ہے کہ ان میں سے کون اسے پسند ہے کون اسے پسند نہیں، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اور اس کی کیا سزا ہے جو یہ حرکت کرے تم میں سے، سوائے اس کے کہ دنیا میں اسے ذلیل کیا جائے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت میں سب سے زیادہ شدید عذاب میں اسے ڈالا جائے۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنے چلے تھے، لیکن اس طرز عمل کے نتیجے میں اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ کافروں سے بھی بڑھ کر شدید عذاب میں ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ یہ تو چکر بازی تھی۔ یہ تو وہ حرکت ہے کہ جو لوگ عام طور پر اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، انکم ٹیکس والوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا یہ کہ کسی اور اس طرح کے ادارے کے ساتھ کرتے ہیں، تو تم نے کیا اللہ کو بھی انہی پر قیاس کر رکھا تھا؟ اس کو چکر دینے کی کوشش کی تھی، تو یہ تو اللہ بڑا اس پر پھر اس کا غصہ بھڑکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ راضی ہو۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ جو بھی احکامات ہیں، فرمودات ہیں، فرامین ہیں، ان کی پابندی کی جائے اور جانتے بوجھتے اس کا کوئی حکم نہ توڑا جائے۔ اب آئیے اس سے آگے، جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ تو ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آپ پوری مخلوقات میں، وہ جو ویسے بھی انسان احسن تقویم ہے، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خلق عظیم پر آپ کی تخلیق کی گئی۔ ابھی آپ پر وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، تب بھی نہ آپ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ شراب نوشی کرتے تھے، نہ کسی اور طرح کی شرک کی آلائش میں ملوث تھے۔ زندگی میں کبھی ایک دفعہ کوئی سطر کھلنے کا امکان پیدا ہوا تو اس میں بھی آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ تو اس طرح آپ کی تخلیق تھی، لہذا وہاں بات اس سے اگلے مرحلے سے شروع کی گئی۔ یہ عبادت والی بات کو وہاں پر محذوف رکھا گیا، یا ایھا المدثر سے آگے بات جو شروع کی، فرمایا قم، اب اس کیفیت سے نکلیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجئے۔ اب یہ دیکھیے اس خبردار کے لفظ کے پیچھے ایک پوری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو امتحان کے لیے بھیجا، اور شیطان نے آ کر لوگوں کو غافل کر دیا۔ اس مختصر سی زندگی کو ہی اس نے اتنا پھیلا دیا، اتنا مزین کر دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا، اتنی چمک دھمک اس کے ساتھ رکھ دی کہ لوگ اس زندگی کے اندر گم ہو گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ بیچارے کہ جن کی کل محنت اس دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے تو بڑی اسپیشلائزیشن کر لی ہے، ہم نے ترقی کر لی ہے، 4 چاند لگا لیے، لیکن یہ کہ کل اس دنیا میں گم۔ یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں لوگ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور انہیں کوئی چنتا ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اصل زندگی اس کے بعد والی زندگی ہے، اور وہ اس روش کے نتیجے میں ایک عظیم ہلاکت اور ایک عظیم تباہی اور ایک بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ تو آپ اٹھیے، آپ تو ہمدرد ہیں، آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تو دیکھیے پوری نوع انسانی آگ میں جا رہی ہے، تو ان کی ہمدردی، ان کی محبت میں اٹھیے اور انہیں وارن کیجئے، خبردار کیجئے کہ تم بربادی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول اصل میں بھیجے اس مقصد کے لیے، لوگوں کو وارن کر دیا جائے۔ سورہ نساء میں فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسول بھیجے جو خوشخبریاں دیتے تھے لوگوں کو، جو اچھے عمل کرتے انہیں خوشخبریاں دیتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں آخرت میں کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ اللہ وہاں کسی بش کو پکڑے کہ تو نے اتنا ظلم کیا، لاکھوں کروڑوں انسان تو نے قتل کر دیے اپنے پاگل پن کی وجہ سے، اور وہ کہے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرا زندگی کا فلسفہ یہ تھا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے جو اللہ کے بیٹے تھے
اپنی قربانی دے کر تمام نوع انسانی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. اب تم جو مرضی کرو, تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اس لیے میں اپنی مرضی چلاتا رہا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور فلاں فلاں مسلمانوں میں سے میرا دوست تھا, اس نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. تو گویا یہ نوع انسانی جو ہے جس تباہی کی طرف جا رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ اسے پتہ نہ ہو, غفلت میں ماری جائے. اگرچہ کہ یہ دلیل اللہ کے ہاں اس بنیاد پر رد ہو سکتی ہے کہ کیا تجھے اللہ نے ضمیر عطا نہیں کیا تھا, اس کے اندر نیکی اور برائی کی جو ہے وہ صلاحیت ودیت نہیں کی تھی, کوئی تمہیں اپنے اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی, یہ سماعت, بصارت, عقل, کامن سینس جو تمہیں دی تھی اس کی بنیاد پر کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا, یہ عقیدہ تمہیں فرسودہ معلوم نہیں ہوتا تھا. یہ باتیں اپنی جگہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسانی کی محبت میں, جو ایک ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کر محبت کرنے والا ہے, اپنے رسولوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا تاکہ ابو جہلوں کو اور بشوں کو کان کر دیے جائیں کہ دیکھو تم اس روش کے نتیجے میں ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہو. اسی کو کہتے ہیں شہادت علی الناس, تاکہ لوگوں کے اوپر گواہی, اللہ کی گواہی قائم ہو جائے. دنیا میں بھی یہ اللہ کا دین ہے, اس پر عمل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیں, اور آخرت میں بھی کہ جہاں پر وہاں اگر کوئی وہ بہانہ بنائے تو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ یہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا دین کا, اللہ تو کس بات سے راضی ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ تھا, راضی تو تجھے میں بھی کرتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا تھا, تجھے پتہ نہیں میں عرفات میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا جب ابھی پائپ لائنیں نہیں تھیں, میں حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, تیرے گھر کو آباد رکھتا تھا اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے. اور اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ تو نمازیں پڑھنے سے راضی ہوتا ہے اور بتوں کو توڑنے سے راضی ہوتا ہے تو میں وہ بھی کرتا, لیکن مجھے پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں, ہاں جی یہ تو یہ کہہ رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ہاں اس سے پوچھئے وہ جو بارش کا دن تھا اور تیرے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی اور تو نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ بہت ہی کوئی ضرورت مند میرے دروازے پر آیا ہے اور خدا کی قسم جو مانگے گا دوں گا, اور تو نے دروازہ کھولا تو میں کھڑا تھا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے, اور تو نے میری بات پر کان نہیں دھرا تھا. پوچھئے اس سے, اب اس کی گردن جھک جائے گی کہ نہیں جھک جائے گی؟ تو یہ گویا اللہ کی طرف سے شہادت قائم ہو جائے گی ابو جہل پر, کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہ ہے وہ مضمون جو سورہ حج میں بھی آیا, سورہ بقرہ میں بھی آیا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اے مسلمانوں تمہیں اسی طرح ہم نے درمیانی امت بنایا ہے, یعنی ایک طرف مخلوق خدا ہے, دوسری طرف اللہ کا پیغام ہے, تم درمیان میں ہو, امت وسط ہو, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنو. اور سورہ حج میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں پسند کیا ہے, چنا ہے. اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں, آپ اور مجھے بھی چنا ہے. جب ہمیں مسلمان والدین کے گھر پیدا کیا تو یہ کس کی چوائس ہے؟ وہ ہمیں اگر سکھوں کے گھر پیدا کرتا تو آج آپ اور میری کیفیت کیا ہوتی؟ کوئی ضروری تھا کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوتے, کلمہ گو ہوتے, بلکہ یہ کہ وہی ہوتے کہ جو وہ ہیں. تو یہ تو اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں, ہماری روح کو ایک مسلمان کے گھر میں جو ہے وہ بھیجا. تو یہ بھی اصل میں اللہ کا اجتباء ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں چنا ہے. کیوں چنا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے, وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تو اب آپ سوچئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں بھیجے گئے, اگر ابو جہل کی بات وہاں سچ ثابت ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی پیش نہ کر سکیں تو اللہ کے پیغام کے نہ پہنچنے کی ذمہ داری کس پر آ جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پر پھر ہوتا کیا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ اللہ کا پیغام نہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات. اللہ کے پیغام پہنچانے میں کوئی ادنا سی کمی رہ جائے, اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے. آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس حد تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس قوم کو اب عذاب دینا ہے.
اور اللہ نے یہ فیصلہ تبھی کیا ہوگا نا جب پیغام ان کے دلوں تک پہنچ چکا ہوگا. تو یونس علیہ السلام کی محنت میں کوئی کمی تھی؟